الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے خدمت خلق میں کامیابی کا راز۔ فرض کیجئے قریب میں کہیں آگ لگ رہی ہو اور ہم بے پرواہی کے ساتھ مذاق اور کھیل تماشے پہ مصروف ہوں، یا کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور ہم مچھلی کے شکار میں مصروف ہیں، یا کوئی آدمی درد سے کرہ رہا ہے اور ہم اسے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی کیا تکلیف ہے، بہن کیا تکلیف ہے، بتائے تو صحیح تاکہ ہم آپ کی تکلیف کو دور کر سکے یا آپ کی کچھ مدد کر سکے، تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ آدمیت بالکل نہیں ہے۔ آدمیت کے معنی تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی تکلیف سمجھیں، ان کے درد غم کو اپنا درد غم جانے اور بنی نوع انسان سے ہمدردی و الفت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ انسان کی عظمت کو جانچنے کے لیے مختلف پیمانے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں دھن و دولت بڑائی کا معیار ہے، بعض اعلیٰ عہدوں کو بڑائی کی علامت سمجھتے ہیں، بعض کی نگاہ میں جسمانی خوبصورتی اور اچھی صحت بڑائی کی دلیل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑائی تسبیح، حبہ، جبہ وغیرہ میں نہیں، بلکہ جو کچھ ہے وہ خدمت خلق میں ہے۔ دراصل انسان کی شرافت، انسان کی انسانیت، انسان کی بزرگی، انسان کی قدر و منزلت اسی میں ہے کہ وہ اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھتا ہو، مصیبت زدہ کے کام آتا ہو، کرہنے والے کی ڈھارس بندھاتا ہو، محتاجوں کی مدد کرتا ہو اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ یہی انسانیت کا جوہر ہے اور یہی انسانیت کا وصف ہے، اسی کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اب تک اس کا موقع نہیں ملا تو اب اس طرف توجہ کریں، یہ ایک عجیب عمل ہے۔ آپ چند ہی روز میں دیکھیں گے کہ اس کا خاطر خواہ اثر ہم پر اور لوگوں پر پڑے گا، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے محبت و خدمت کا، ہمدردی کا برتاؤ کیا ہے، وہ آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ واقع یہ ہے کہ ہر دل عزیزی کا اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ آپ نے درسی کتابوں میں بچپن میں پڑھا ہوگا جگنو اور پرندے کی حکایت، کہ ایک پرندہ تھا جس نے ادھر ادھر اڑنے چگنے میں اپنا پورا دن گزار دیا تھا۔ آخر جب رات سر پر آ گئی، اس نے سوچا کہ گھر کیسے پہنچوں۔ یہ اس کے لیے بڑا کٹھن تھا کیونکہ رات اندھیری تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں رہا تھا، لیکن ایک دردمند جگنو نے اس کی حالت زار دیکھ کر اپنی خدمت پیش کی اور کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا سا کیڑا ہوں مگر میں تمہاری مدد کو حاضر ہوں، چلیے میں راستے میں روشنی کروں گا۔ جگنو ایک ننھا سا کیڑا ہوتا ہے مگر اس میں خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہم غور کر کے دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ انسانیت کی خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درخشاں پہلو تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے کام آتے اور دوست دشمن اپنے پرائے اور غریب امیر پر یکساں مہربانی کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مصلی پر جا چکے تھے کہ اتنے میں ایک بدو آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر بولا، میرا ذرا سا کام ہے، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ، پہلے اس کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کے ہمراہ گئے، اس کا کام انجام دے کر نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نکات پر مکی دور میں لوگوں کی اصلاح کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی تو ان اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد بدر کے معرکے کے وقت 313 تھی اور جب یہ احد میں گئے تو ان کی کل تعداد 700 تھی۔ یہ تعداد مادی اعتبار سے کوئی امید افزا نہ تھی، لیکن چونکہ یہ گروہ اصلاح یافتہ تھا، ان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور آخرت پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ اپنے سے کئی گنا مخالفین پر غالب آئے اور 9 سال کی مدت نہیں گزرنے پائی تھی کہ وہ پورے خطے عرب پر چھا گئے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ ان کی تلوار کی کار بڑی سخت تھی کہ عرب اس کی مزاحمت نہ کر سکا اور مسخر ہو گیا۔ در حقیقت یہ ان کے ایمان و اخلاق کی طاقت تھی جو سب کو مسخر کر گئی۔ جہاں تک جنگوں اور معرکوں کا تعلق ہے تو ہم جنگوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جنگوں اور معرکوں کا تعلق ان جنگوں میں کام کرنے والے تعداد تو بڑی کم تھی، تاریخ سے صرف 1200 ہی ملتے ہیں۔ گویا تسخیر کا یہ عمل میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ساری تاثیر، ساری طاقت اور ساری قوت اس کیریکٹر کی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر 4 بنیادوں یعنی توحید، آخرت، نماز اور زکوٰۃ پر استوار کیا تھا۔ یہ اسی کیریکٹر کا نتیجہ تھا کہ لڑائی کے وقت بھی انہوں نے حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے یہ لڑائیاں لوٹ اور مال غنیمت کے لیے نہ کی تھی، بلکہ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے کی۔ یہ سارے کرشمے اس سیرت کے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ انہوں نے اگر کبھی کسی جگہ حکومت بھی کی تو لوگ ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے۔ انسان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی بوریا نشین حاکم نہ دیکھے تھے جنہوں نے اپنے آرام اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے خلق خدمت کو آرام پہنچایا۔ وہ جاگتے تھے تو لوگ سکون سے سوتے تھے۔ ان کی حکومت جسموں سے زیادہ دلوں پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم آج بھی موجود ہے۔ مسلمان آج بھی اسے اپنا لیں تو ان کی حکمرانی آج بھی اسی طرح کرۂ ارض پر قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انسان کے لیے کس طرح رحمت بنی تو یہ اس بیان کے لیے ایک تقریر کیا سینکڑوں تقریریں اور سینکڑوں کتابیں بھی ناکافی ہوگی۔ انسان رحمت کے ان پہلوؤں کا شمار نہیں کر سکتا، اسی لیے کہ اس کے سامنے اس رحمت کے صرف ایک پہلو کے بیان پر اکتفا ہو رہا ہے۔ اس زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو انسان کے لیے حقیقتاً رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول پیش کیے جن کی بنیاد پر انسانوں کی ایک برادری بن سکتی ہے، اور انہی اصولوں پر ایک عالمی حکومت بھی معرض وجود میں آ سکتی ہے اور انسانوں کے درمیان وہ تقسیم بھی ختم ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ظلم کا باعث بنی رہی۔
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ دوست بھی دشمن بھی دوست بن جاتا تھا. اپنے پرائے اور غریب امیر پر یکساں مہربانی کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑھیا سرے راہ مزدور کی تلاش میں بیٹھی تھی کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کے مطابق اس کا سامان سر پر رکھا اور اسے منزل تک پہنچا دیا. رخصت کے وقت بڑھیا نے جو نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بڑی پرلطف ہے. آئیے سنیں. اس نے کہا کہ تم اچھے نوجوان معلوم ہوتے ہو. دیکھو محمد کی باتوں میں مت آنا. میں نے سنا ہے کہ وہ آدمیوں کو اپنے آبائی دین سے پھیر دیتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا. وہ نام سن کر حیرت میں پڑ گئی اور آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آئی. آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ذرا سی خدمت کا کرشمہ تھا جس نے بڑھیا کے مزاج کو بدل دیا. وہ کافر سے مسلمان ہو گئی اور تھوڑی دیر پہلے جس کو برا بھلا کہہ رہی تھی اب اس کے نام کا کلمہ پڑھنے لگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز اسی جذبہ خدمت خلق میں ہے. اسی سے عرب جیسی اکھڑ قوم میں آپ فیروز مند ہوئے. اسی سے اسلامی تحریک میں خون زندگی دوڑا. اسی سے ظالمانہ دماغ متاثر ہو کر امن و عافیت کے دروازے پر دستک دینے لگے. ہم اندر آنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قوم کا حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گھر گھر جا کر کام کیا کرتے تھے. قباب بن ارد کو ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. کوئی دوسرا آدمی ان کے یہاں نہیں تھا. عورتیں دودھ نکالنا نہیں جانتی تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں دودھ نکالنے کے لیے جاتے تھے. الفاروق میں مولانا شبلی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ خلیفہ تھے اور ایسے خلیفہ کہ روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی بادشاہ نہ تھا. روم اور ایران کی سلطنت بھی ان کا نام سن کر تھر تھر کانپتی تھی لیکن اس کے باوجود خدمت خلق آپ کا شعار تھا. چنانچہ ایک رات کو آپ گشت کرتے ہوئے مدینے سے دور نکل گئے. وہاں دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں. آپ نے عورت سے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کچھ کھانے کو نہیں ہے. بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. ان کی تسلی کے لیے ماں نے خالی ہانڈی چڑھائی ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوٹے. اسی وقت کھانے کا سامان لینے مدینہ آئے اور اپنے کاندھے پر رکھ کر عورت کے گھر تل لے گئے. پھر کھانا خود پکایا اور بچوں کو کھلایا. اس وقت آپ کو کچھ سکون حاصل ہوا. اللہ رب العالمین کے نیک بندے دوسروں کی خدمت کر کے طمانینت قلب محسوس کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ یہی اسوہ پیش کیا ہے. وہ اپنا جان و مال دھن و دولت ہر چیز اللہ رب العالمین کے بندوں کی خدمت میں صرف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار و قربان رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ بھی عالم تھا کہ کوئی سائل دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا. ایک دفعہ ایک غفاری آپ کا مہمان ہوا. رات کو کھانا کھانے کے لیے صرف ایک بکری کا دودھ تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نظر کر دیا. یہ تمام رات خانہ نبوی میں فاقے سے گزری، حالانکہ اس سے پہلے شب میں بھی سب لوگ فاقے ہی سے تھے. ایک صحابی نے شادی میں دعوت ولیمہ کے لیے آپ سے سامان مانگا. اس کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا. آپ نے فرمایا
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ، حالانکہ کاشانہ نبوت میں سوائے اس کے کچھ بھی رات کے کھانے کو نہ تھا۔ ان مسلسل عنایات کے سبب آپ کے ساتھیوں کی طبیعت میں بھی خدمت کا جذبہ راسخ ہو گیا تھا۔ صحابہ اکرام کی عمر بھر یہ حالت رہی کہ اپنے کاموں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کی خدمت کرتے تھے، بیواؤں یتیموں کے کام آتے تھے اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات میں مورخین نے لکھا ہے، جس دن ان کی وفات ہوئی اور لوگ ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک اندھے فقیر کو دیکھا جو بھوک سے بے چین تھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا، کئی دن سے میرا کھانا لانے والا میرے پاس نہیں آیا۔ اللہ جانے اس بیچارے پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ لوگ اس فقیر کے پاس گئے اور پوچھا، تم کس کو یاد کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 4 سال سے ایک آدمی ہر روز میرے لیے کھانا لاتا تھا، پہروں میرے پاس بیٹھ کر بات کیا کرتا تھا، آج 3 دن ہوئے کہ وہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نام تو اس نے مجھے نہیں بتایا۔ جب کبھی میں نے پوچھا تو یہی جواب دیا، تم کو نام سے کیا کام؟ فقیر ہوں، فقیر کی خدمت کے لیے آتا ہوں۔ فقیر نے جو حلیہ بتایا تھا اسے لوگ سمجھ گئے، اس فقیر کی خدمت کرنے والا ضرور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اے فقیر، آج 3 دن ہوئے کہ اس آدمی کے سر پر ایک ظالم نے تلوار مار دی تھی، آج وہ دنیا سے چل بسا اور ہم ابھی اس کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ فقیر یہ سن کر بے چین ہو گیا اور دہاڑے مار کر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہا، ذرا اس کی خبر تک پہنچا دو۔ خبر پر پہنچنے کے بعد وہ خبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ بادشاہت کے منصب پر ہوتے ہوئے یہ کمال خدمت اور خلوص کا یہ نادر واقعہ، ایک بادشاہ وقت فقیر کی 3 سال تک خدمت کرتا رہا اور اس کو اپنا نام تک نہیں بتایا، کس دوسرے کو اس کا بھید نہیں کھلا تھا۔ ایسی خدمت سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، ایسی خدمت کے اثرات ہمگیر ہوتے ہیں، ایسی خدمت اللہ کی رحمت سے آدمی کو قریب کر دیتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس شخص کا پتہ دیتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرم خو ہو۔ نرم مزاج، نرم خو اور نرم طبیعت آدمی ہی دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ جب آدمی کے اطراف آگ ہی آگ ہوگی، اس وقت یہ صفحات آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ کتنے آدمی ہیں کہ بعض اوقات حسن سلوک کرنے، محبت کے الفاظ بولنے اور کسی غریب کی حاجت روائی میں بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسی بات بولتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، گویا وہ محبت کی سعادت سے محروم ہے۔ تم ایسے کردار، ایسے انسان، ایسے شخص سے دور رہنا، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان کو باہمی ہمدردی، محبت اور خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی اس کا شرف ہے، یہی اس کی بزرگی ہے، اسی سے اس کی فضیلت ہے۔ وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی معذور کی مدد کرتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، اس کے منازل ترقی کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مؤثر پیرائے میں بندوں کی خدمت کی تلقین کرتے ہوئے ایک دفعہ اس امر کی وضاحت کی کہ یہ حقوق اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن خود بلا کر ان کے بارے میں جواب طلب کرے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے مولا، آپ تو سارے جہاں کے رب ہیں،
آپ کو کھانے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوک سے بےتاب تیرے پاس آیا، تو نے اس کی بات تک نہ پوچھی۔ اسی طرح اللہ فرمائے گا تو نے میری عبادت نہ کی، یعنی میرا فلاں بندے کی عبادت نہیں کی، اگر تو کرتا تو میری رحمت اس کے پاس پاتا۔ اس سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ انسان کسی مسکین کو کھلا کر، کسی بیمار کی مزاج پرسی کر کے اپنے آقا، اپنے الہی اللہ رب العالمین کے قرب کو پالے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوب خدمت کرنے والے بنائے، بیواؤں کی، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے بنائے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے بنائے اور ان کے حقوق ادا کرنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔